نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جس نے رمضان المبارک کی رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی رمضان المبارک یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کی ہوائیں چلتی ہیں، رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ رب العزت پر ایمان ہو، ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے محبت کرنے والے ہیں، جو اپنی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر قربان کرنے والے ہیں، جن کی زندگی کا صبح اور شام ایسے گزرتا ہے، اس طرح گزرتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، کہ حقیقی زندگی جو ہے وہ تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔ یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے کمائی کا مہینہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کمائی کا موسم ہے۔ جس طرح تاجر حضرات کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے جو سیزن کا مہینہ ہوتا ہے، کمائی کا مہینہ ہوتا ہے، وہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، ان کے دل کے اندر اس کی وقعت ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کے دل کے اندر اس مہینے کی بھی وقعت اور اہمیت ہے۔ اس مہینے کے اندر ایمان والے کمائی کرتے ہیں۔ اچھا، دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال دل میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ ایمان والوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، کمائی کا مہینہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کاروباری آدمی کا، جب تاجر آدمی کا ایک یا دو سیزن لگ جائیں تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے رہنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے کپڑے بدل جاتے ہیں، لباس پوشاک بدل جاتی ہے، اس کا کھانے پینے کی ترتیب بدل جاتی ہے، اس کی سوسائٹی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے، اس کی گاڑی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا مکان تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایمان والوں کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تو آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایمان والے رمضان المبارک سے گزرتی ہیں لیکن ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا کرنے والا مہینہ ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر احساس پیدا کرنے والا مہینہ ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی لوگ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے دلوں کے اندر نفرت کو پالتے ہیں، حسد کو پالتے ہیں، بغض کو پالتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو بطور سیزن ٹریٹ نہیں کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کاروباری آدمی اپنے کاروبار کے زمانے سے پہلے ہی اس کاروبار کی ترتیب بناتا ہے، اس کی منصوبہ سازی کرتا ہے، اس کا پلان بناتا ہے، اور پھر کاروبار کے دوران اس پلان پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ہر اس چیز کا اہتمام کرتا ہے جو اس کے لیے نفع مند ہو،
اور ہر اس چیز سے احتراز کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اور کاروبار ہی کے زمانے میں وہ غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو تب جا کر اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، تب جا کر اس کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی رمضان المبارک اس طرح گزارنا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں یہ پلان بنانا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کس طرح گزارنا ہے، اور پھر اس پلان پر رمضان المبارک کے اندر عمل پیرا ہونا ہے، اور پھر ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ پھر ہمیں نظر آئے گا کہ تاجر آدمی ملاوٹ نہیں کر رہا، جس تاجر نے رمضان المبارک کو اس احساس کے ساتھ گزارا ہوگا کہ رمضان المبارک اس کے لیے بطور ایمانی سیزن کے تھا، اور وہ کاروباری آدمی ملاوٹ نہیں کرے گا کہ جس نے رمضان المبارک کو اس انداز سے گزارا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اس کا آخرت پر یقین تھا۔ ہمیں حرص اور ہوس کی بجائے ہمیں دوسروں کا احساس نظر آئے گا، ہمیں دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت نظر آئے گی، ہمیں نظر آئے گا کہ لوگ غریبوں کا احساس رکھنے والے ہیں، ہمیں نظر آئے گا کہ لوگوں کے اندر تحمل اور برداشت ہے، ہمیں نظر آئے گا کہ لوگ غریبوں کے دکھوں کا احساس کرنے والے ہیں، پریشان حالوں کے پریشانیوں کا احساس کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے ترتیب بنانی پڑے گی، اور ترتیب میں سب سے پہلے جس بات کا لحاظ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اوقات کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم سے صادر نہ ہو، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ فرما برداری کی عملی مشق کا مہینہ ہے۔ اگر مشق کے دوران ہی کسی سے نافرمانی ہو جائے تو پھر بعد میں نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے رمضان المبارک کو اس مشقی دورانیے کے دوران، اس تربیتی دورانیے کے دوران ہمیں اس طرح گزارنا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ رب العزت کی ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو، ورنہ تو پھر ہمارا رمضان المبارک کے روزے اور تراویح ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، پھر ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الصیام جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال یہ کس چیز سے؟ خسارے سے ڈھال ہے، یہ انسان کو خسارے سے بچاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے، جب تک کہ انسان خود اس ڈھال کے اندر سوراخ نہ کر دے، جب تک کہ خود اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ بما یخرقها، کون سی چیز اس ڈھال کو پھاڑ دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکذب وغیبت، یعنی جھوٹ اس ڈھال کو پھاڑ دے گا، غیبت اس ڈھال کو پھاڑ دے گی۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ 2 گناہوں کا تذکرہ کیا، لیکن مقصود اس سے تحدید نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کا گناہ یہ اس ڈھال کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان اسباب کو ختم کرنا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، جن اسباب کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں، جن اسباب کی وجہ سے ہم خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر ایک نظام الاوقات بنانا ہے، یعنی ہمارا صبح دوپہر شام کس طرح گزرے رمضان المبارک کے اندر۔ جس طرح کاروباری اپنا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا ہے، اسی طرح ہم رمضان المبارک میں بھی اپنا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی بنائیں، ایک ایک منٹ کا ہم حساب رکھیں، اس کے لیے ہم نظام الاوقات بنائیں، ہم تلاوت کا وقت متعین کر دیں، تلاوت کی مقدار متعین کریں، اور پھر پورا دن کوشش کریں اس مقدار کو اچیو کرنے کی۔ مثال کے طور پر ہم متعین کر دیں کہ 2 سپارے ناظر خان نے ڈیلی پڑھنے ہیں اور حافظ قرآن نے 10 سپارے ڈیلی پڑھنے ہیں، اور پھر پوری کوشش کرے پورے دن کے اندر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی۔ اور اسی طرح جو ذکر ہیں، ان کے جو معمولات ہیں، ان معمولات کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو، جو معمول کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کرے، اور جو نوافل ہیں نوافل کا اہتمام کرے، یعنی پورے دن کے اندر کوئی بھی وقت فارغ نہ گزرے، کوئی بھی لمحہ خالی نہ گزرے، پورے کا پورا دن
وہ اس احساس کے ساتھ گزارے کہ یہ میرا سیزن کا زمانہ ہے، یہ میرے کاروبار کا زمانہ ہے، یہ میرے آخرت کو کمانے کا زمانہ ہے۔ اگر اس زمانے کے اندر میں نے غفلت کا اظہار کیا، اس زمانے کے اندر اگر میں نے سستی کا اظہار کیا، تو پھر میں خسارے والا ہوں، پھر میں گھاٹے والا ہوں۔ اور نوافل کے اندر تہجد کا اہتمام کرے، اور اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اس کے علاوہ صدقے کی جو صفت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص وصف تھی، اس کا بھی اہتمام کرے۔ سحری کے وقت، افطاری کے وقت، پورے دن کے اندر صدقے کا اہتمام کرے، اور ایک ٹارگٹ متعین کر دے کہ رمضان المبارک میں میں نے روزانہ اتنا صدقہ کرنا ہے، اور پھر پورا دن اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی جب تک ایک پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ رمضان المبارک نہیں گزارا جائے گا، رمضان المبارک کے فوائد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہمیں جو احساس ہو رہا ہے رمضان المبارک کے آخر میں ہمیں جو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ احساس ختم ہو سکتا ہے اگر ہم رمضان المبارک کو انتہائی شان اور اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ وہ کمی کا احساس ختم ہو سکتا ہے۔ میں یوں تو نہیں کہتا کہ رمضان المبارک کو اگر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارا جائے، اور پورا دن روزے کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزارا جائے، اور رات کو تراویح کے قیام کے ساتھ گزارا جائے، اور دن کو تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، اور اللہ رب العزت سے مناجات کی جائے۔ میں یوں تو نہیں کہتا کہ اس بندے نے، جس نے ان چیزوں کا اہتمام کیا، اس نے رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا، ما عبدناک حق عبادتک، میں یوں نہیں کہتا، لیکن دل کے اندر جو یہ احساس ہوتا ہے، یہ جو ناکامی کا احساس ہوتا ہے، یہ کامیابی کے احساس میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں، پھر ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی ہمیں نظر آئے گی، ہمارے رویوں کے اندر ہمیں نظر آئے گا تحمل اور برداشت پیدا ہو گئی ہے، ہمیں دوسروں کا دکھ اور احساس ہمیں محسوس ہوگا، ہمیں پریشان حالوں کی پریشانیاں ہمیں نظر آئیں گی، ہمیں معاشرے کا دکھ اور درد محسوس ہوگا۔ تو پوری کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کر لیں۔ جو خریداری انتہائی غیر ضروری ہے اس کو رمضان المبارک میں نہ کریں، اور جو خریداری رمضان المبارک سے پہلے کی جا سکتی ہے اس کو رمضان المبارک سے پہلے کر لیں، اور جو رمضان المبارک کے دوران کرنا ناگزیر ہو، یعنی اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، تو پھر وہ رمضان المبارک کے اندر کریں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت بازار کے اندر نہ گزرے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل ہی آپ بچا لیں، تب ہم رمضان المبارک کے جو مقاصد ہیں، یعنی تقوی کا پیدا ہونا، گناہوں سے بچنا، صبر کا پیدا ہونا، تحمل اور برداشت کا پیدا ہونا، بھوکوں کی بھوک کے احساس کا پیدا ہونا، اور معاشرے کے دکھ درد کو سمجھنا، یہ جو رمضان المبارک کے مقاصد ہیں، تب ہم ان مقاصد کو پائیں گے، اور ہمیں پھر تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہمیں پھر اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔